فاستجاب له ربه، تو دعا قبول کر لی اس کے رب نے۔ اچھا کیسے دعا قبول ہوئی، سبب کیا بنا وہ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن دعا قبول فرمائی۔ فصرف عنہ کیدہن، اللہ تعالیٰ نے پھیر دی ان سے چال کو ان کی، ان عورتوں کی چال پھیر دی یوسف علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ انہ هو السمیع العلیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اس نے دعا قبول فرمائی۔ ثم بدا لهم من بعد، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے اس کے بعد، ما رأوا الآیات، جو انہوں نے دیکھی نشانی، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی نشانیاں جب دیکھ لی لوگوں نے، ان کے آدمیوں نے۔ اصل میں جب عورتوں کا حال یہ ہوا نا کہ ساری اپنے کٹے ہوئے ہاتھ لے کر گھر گئی، تو آدمیوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے سر جوڑے کہ اب کیا کیا جائے۔ اب سارے ہی بڑی کلاس کے لوگ تھے، وزیر افسران تھے، تو ان کو اپنی بدنامی کا ڈر ہوا کہ کہا جلدی کرو، اس کو قید خانے میں ڈالو، اس کو راستے سے ہٹاؤ، نہ یہ عوام کے سامنے ہوگا نہ باتیں پھیلیں گی، کیونکہ اب ایک عورت کیا اتنی ساری عورتیں پیچھے پڑ گئی تھیں۔ تو اس کا سلوشن یہی نکالا کہ اس کو سائڈ پر کرو۔ لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّى حِينٍ، البتہ وہ ضرور قید کر دے گا اس کو ایک مدت تک۔ اب دیکھیں نا، وہ تو یوسف علیہ السلام تو غلام تھے نا، کوئی کورٹ میں کوئی اپیل نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی میرا کیا قصور ہے۔ جب ان مردوں نے دیکھا نا کہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تو کہا بس اس کو قید میں ڈالو۔ لیکن اصل میں کیا ہوا، ان کی وہ دعا تھی جو قبول ہوئی۔ انہوں نے قید خانے کی دعا کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے قید خانہ دے دیا۔ سبب کس کو بنایا؟ ان آدمیوں کو۔ اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب دعا کی، فرمایا دعا قبول ہوئی، اب اسباب شروع ہو گئے اس کے مطابق، لوگوں کو ہونا شروع ہوا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ تو جو اللہ چاہتا ہے نا وہی ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں نا یہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ارادہ جو ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے اپنے آپ کو خود قید میں ڈالا ہے، آپ نے دعا کی تھی، اگر آپ عافیت مانگتے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے دیتا۔ کتنا بڑا سبق ملتا ہے نا اس سے، کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کبھی یہ نہیں مانگنا چاہیے کہ اس مصیبت سے اچھا تھا مجھے کوئی اور مصیبت آ جاتی یا یہ مصیبت آ جاتی، کبھی نہیں کہیں، ہمیشہ عافیت مانگا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عافیت کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیکسٹ فیز۔ پہلے دیکھا نا بچپن، پھر دیکھا ان کی جوانی میں بہت بڑی آزمائشیں آئیں، اور یوسف علیہ السلام کا مضبوط کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے نا۔ اور واقعی میں انسان کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب انسان تنہا ہو، برائی کا موقع کھلا ہو، کوئی جانتا نہ ہو، کسی کو کانو کان خبر ہونے کا ڈر نہ ہو، اسی وقت صحیح امتحان ہوتا ہے انسان کا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ایسے وقت میں ثابت کیا کہ ان کا کریکٹر کتنا اسٹرانگ تھا، جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ ایک تابعی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، بڑے خوبصورت تھے اور قید ہو گئے تھے، قید بھی رومیوں کے ہاتھوں۔ تو روم کا جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا اگر تم عیسائی ہو جاتے ہو تو میں تمہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہوں اور تمہیں اپنی مملکت میں حصہ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چاہے تم مجھے سارا جہان دے دو، میں نہیں عیسائیت قبول کرتا۔ تو جو وہ بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی سے کہا تم جاؤ اس کے پاس قید خانے میں اور اس کو اپنی طرف ایسے لبھاؤ، ایسے مائل کرو کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ شہزادی ہے، اس کا حسن و جمال کیا ہوگا، اور دوسری طرف عرب کا نوجوان قوت والا، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ عورت خود جا کر دعوت دے رہی ہے، اور یہ کیسے ہیں کہ اپنی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ وہ عورت 3 دن تک پورا زور لگاتی رہی۔ آخر کار اس عورت نے پوچھا کون سی چیز تجھے روکتی ہے مجھ سے؟ آج تیسرا دن ہے اور تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، کون ہے تجھے روکنے والا؟ فرمایا مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے، جو مجھ سے غافل نہیں ہے اور نہ میں اس سے غافل ہوں۔ میرا رب جو عرش پر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے آگے رکھتا ہے یا شیطان کو آگے کر دیتا ہے۔ لڑکی مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے بڑے بڑے کردار والے لوگ گزرے ہیں نا۔ اب دیکھیں بہت سارے ینگسٹرز اپنے ملک میں تو بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، مگر جب باہر جاتے ہیں نا تو سوچتے ہیں ہمیں یہاں پر کون دیکھ رہا ہے، اپنے ملک میں جب جائیں گے تو پھر صاف ستھرے ہو جائیں گے۔
صرف خدا خوفی ہی انسان کو روک کر رکھتی ہے۔ جو انسان صرف انسانوں کا خوف رکھتا ہے نا، وہ پھر انسان آس پاس نہ ہونا تو وہ خوف بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا کہیں بھی چلا جائے، ساؤتھ پول چلا جائے یا نارتھ پول چلا جائے یا لوگوں کے درمیان ہو، وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ اب نیکسٹ فیز ان کی زندگی کا مشکلات ہی مشکلات ہیں، ایک کے بعد ایک۔ اب کیا جیل میں داخل ہو گئے، اور کس جرم میں؟ کوئی جرم نہیں ہے، بے گناہ ہے۔ دیکھتے ہیں آیت کو۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان۔ یہ دو نوجوان تھے بادشاہ کے غلام، جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو مروانے کے لیے زہر دیا ہے، کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ایک تھا کک اور دوسرا تھا شراب پلانے والا۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ان دونوں نے سازش کی ہے آپس میں، اور یہ زہر دے رہے تھے بادشاہ کو، تو ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ دونوں بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مشکل۔ پہلے غلام تھے لیکن اچھے رہ رہے تھے، اب جیل، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی خیر ہی تھی۔ یہ جیل خانہ سیڑھی بنا جس نے پہنچا دیا تھا یوسف علیہ السلام کو بادشاہت تک۔ اب یہ دونوں جوان جب داخل ہوئے، قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کچھ عرصہ اب گزر گیا ہے، ایک دن ایک نے کہا، انی ارانی، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، عاصر خمرہ، یعنی میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور کہا دوسرے نے، انی ارانی، میں نے بھی خواب دیکھا ہے، احمل فوق راسی خبزا، کہ میں نے اٹھائے ہوئے اپنے سر کے اوپر خبز، روٹی، تأکل الطیر منہ، اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعویل، اس کا مطلب بتائیں۔ یہ کیوں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے؟ اور بھی قیدی ہوں گے نا جیل میں، یوسف علیہ السلام کے پاس ہی کیوں آئے؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم دیکھتے ہیں آپ کو محسنین میں سے۔ کیا چیز انہوں نے دیکھی کہ یوسف علیہ السلام سے آ کر پوچھا، اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی بات تو ہوگی نا یوسف علیہ السلام میں۔ اب کیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام وہاں پر؟ کہا جاتا ہے وہاں پر کوئی قیدی اگر بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کرتے، اس کا خیال رکھتے، اس کی کیئر کرتے تھے۔ اگر کسی قیدی کی جگہ تنگ ہوتی تو آپ اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیتے تھے، اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو اس کو وہ چیز دے دیتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہوتی تھی نا تو اپنے کھانے میں سے اس کو کھانا دے دیتے، دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے خود تکلیف اٹھا کر، پھر تسلی دیتے، ان کو صبر کی تلقین کرتے، ان کا دل بڑھاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ تو ان کے یہ حالات دیکھ کر نا جیل کے سارے ہی قیدی بہت متاثر ہوئے، یہاں تک کہ جیل کے افسر نے ان سے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو رہا کر دیتا، اب میرے بس میں صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بھی بعض جگہ آتا ہے کہ جیل کے افسر اور قیدی نے یوسف علیہ السلام سے اظہار محبت، اظہار عقیدت کی کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے نہ محبت کرو، جب کسی نے مجھ سے محبت کی ہے مجھ پر مصیبت ہی آئی ہے۔ بچپن میں میری پھپھی نے مجھ سے محبت کی تھی تو مجھ پر چوری کا الزام لگا، پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں میں کنویں میں چلا گیا، پھر غلامی میں اور جلا وطنی میں، اور عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو میں جیل خانے پہنچ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام محسنین میں سے تھے، ڈیفرنٹ تھے لوگوں میں۔ محسن خود بخود لوگوں میں نا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں محسن ہوں، لیکن ان کے معاملات جو تھے لوگوں کے ساتھ، ان کی جو ریپوٹیشن تھی کیسی تھی نا لوگوں میں۔ اور محسن یہ نہیں کہ دوسرا اچھا کرے تو میں بھی اچھا کر دوں، جب دوسرا برا کرے تب بھی میں اچھا کر کے دکھاؤں۔ دوسرا یہ کہ اب جیل کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اوپر سے اس میں بے قصور دھر لیا جائے، پھر وہ تو کہتا ہے نا میں تو سب سے انتقام لے کر آؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ محسن بننا بڑا مشکل کام ہے، مگر اجر محسن کے لیے ہی ہے۔ بار بار یہاں پر آ رہا ہے نا اس صورت میں کہ محسن تھے وہ، اور تمام انبیاء محسنین ہوتے ہیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اسی سے اتنی سی بات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کا جیل میں کریکٹر کیا تھا۔
آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا تعبیر بتائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔